السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اسلامک ایجوکیشن۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 14، جس میں آپ پڑھیں گے را کو پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ۔ تو سب سے پہلے آپ ان حروف کو دیکھیں، یہ حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھنا، جیسے خو، اسے کھا نہیں پڑھنا ہے، اس کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، یعنی پر پڑھنا ہے۔ خو، خو، صاد، اس کو ساد نہیں پڑھنا ہے ورنہ پھر سین ادا ہو جائے گا۔ صاد یعنی موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ بود، غین، تو، قاف، وا۔ تو ان تمام حروف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ یہ 7 حروف ہوتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے حروف مستعالیہ۔ اگر آپ ان حروف کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے یاد کر لیں۔ ان میں سبھی حروف ہیں خص، ضغ، طین، قیض، خص، ضغ، طین، قیض۔ یہ 7 حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، لیکن را کبھی پر ہوگی اور کبھی باریک۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ را کو کب پر پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے۔ جب را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے را سو لو، رسولو۔ یہاں پہ را پر ہوگی کیونکہ را پر زبر ہے، اس کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے را کو، جیسے را، را، رسولو، رسولو۔ اسی طرح رو سو لو، اس را پر پیش ہے، یہ را بھی پر ہوگی، اسے پڑھنا ہے رو، 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 رو سو لو، رسولو، رسولو۔ یہ تو ہو گیا جب را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، لیکن را جب ساکن ہو تو کب پر ہوگی؟ جیسے را ساکن ہو گیا، اب یہ را کب پر ہوگی؟ جب را ساکن سے پہلے زبر ہو یا را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے آرو۔ اب اسے کیا پڑھنا ہے؟ آرو، کیونکہ را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ سل نا، آرو سل نا، تو را ساکن سے پہلے یہاں پہ کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہاں پہ یہ را پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے قر آ نن، قر آ نن۔ را ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پہ را پر ہوگی، اسے موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ قرآن، یعنی جب را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ لیکن را باریک کب پڑھی جاتی ہے؟ جب را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے ری جا لن، رجالن۔ تو را کے نیچے زیر ہے تو یہ را باریک ہوگی، یعنی اس کو موٹی آواز میں نہیں پڑھنا ہے۔ اور جب را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے او میر تو، امیر تو۔ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را ہمیشہ باریک نہیں ہوتی ہے، کبھی پر بھی ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ کو فی الحال اتنا ہی یاد رکھنا ہے کیونکہ آگے آپ کو دقت ہو سکتی ہے۔ فی الحال میں 1-2 مثال دیتا ہوں۔ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی، لیکن را ساکن کے بعد اگر حروف مستعالیہ یعنی ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا جو پر پڑھے جاتے ہیں تو را پر ہوگی، جیسے ایرو، سا، دن، ٹھیک ہے۔ اب را ساکن سے پہلے زیر ہو تب بھی را پر ہوگی، کیوں؟ کیونکہ را ساکن کے بعد حروف مستعالیہ میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ را پر ہوگی۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمہ میں ہو تبھی را باریک ہوگی ورنہ پر ہوگی، یعنی اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں آ جائے، یعنی دوسرے لفظ میں آ جائے، دوسرے ورڈ میں آ جائے تو را پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی، جیسے ربی رجعونی۔ ربی الگ کلمہ ہے اور ارجعونی یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ تو را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہے، یعنی دوسرے ورڈ میں ہے، دوسرے لفظ میں ہے، تو را ساکن یہاں پہ پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی، کیونکہ را ساکن سے پہلے اگر زیر اسی کلمہ میں ہو جب ہی را باریک ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمہ میں ہے، یعنی اسی لفظ میں ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ را باریک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ سب سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے تو فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا چاہیں تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں: حمزہ، را، زبر، ار، سین، لام، زبر، سل، ارسل، نون، الف، زبر، نا،
ارسلنا قاف را پیش ار حمزہ کھڑا زبر آ نون دو پیش نون قرآن ارسلنا ارسلنا را ساکن سے پہلے زبر ہے را یہاں پہ پر ہوگی الف سے پہلے زبر ہے یہاں پہ کھینچ کر پڑھنا الف مدہ قرآن قرآن یغررک یغررک اس میں دونوں را پر ہوگی ایک را پر پیش ہے اور دوسرے والے را پر را ساکن سے پہلے پیش ٹھیک ہے یغررک مرصادن مرصادن را ساکن سے پہلے زیر ہے تب بھی را پر ہو رہی ہے کیونکہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے یعنی پر حرف ہے قرطاسن قرطاسن را ساکن کے بعد طا حروف مستعلیہ میں سے ہے یہاں بھی را پر ہوگی فرقتن فرقتن یہاں بھی را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے یہاں بھی پر ہوگی را امیر تابو امیر تابو یہاں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے اور یہ ایک الگ کلمہ ہے تو را ساکن سے پہلے جو زیر ہے دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پہ را پر ہوگی باریک نہیں ہوگی ربرجعونی ربرجعونی را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے رب ایک الگ کلمہ ہے اور ارجعونی ایک الگ کلمہ ہے تو را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں بھی را پر ہوگی باریک نہیں ہوگی مستقرون مستقرون را کے اوپر پیش ہے یہاں پہ بھی را پر ہوگی چاہے دو پیش ہو چاہے پیش ہو پیش ہونا چاہیے اسی طرح زبر ہو چاہے دو زبر ہو زبر ہونا چاہیے یعنی را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی ففروا ففروا را پر پیش ہے را یہاں بھی پر ہوگی اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ کھینچ کر بھی پڑھنا ہے یعنی ففروا بیروا را پر زبر ہے را پر ہوگی بیرون را پر دو پیش ہے یہ بھی را پر ہوگی یعنی پیش ہے یہاں پہ مروتن مروتن را پر زبر ہے یہاں بھی را پر ہوگی امرتو را ساکن سے پہلے زیر ہے را باریک ہوگی منہمر منہمر را ساکن سے پہلے زیر ہے را باریک ہوگی وصبر وصبر را ساکن سے پہلے زیر را باریک ہوگی من شرری من شرری را کے نیچے زیر ہے را باریک ہوگی برری را کے نیچے زیر را باریک ہوگی برری را کے نیچے زیر را باریک ہوگی دریون یہاں پہ بھی را باریک ہوگی مستمرین مستمرین را کے نیچے زیر ہے را باریک ہوگی چاہے دو زیر ہو چاہے زیر ہو را باریک ہوگی ذریتن ذریتن یہاں بھی را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو تحرم را کے نیچے زیر ہے یہاں بھی را باریک ہوگی ارسلنا قرآن یغررک مرصادا قرطاس فرقة امیر تابو رب ارجعونی مستقر ففروا بروا برون مروتن امرت منہمر وصبر من شر بری بری دری مستمر ذریتن تحرم اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کلک کریں اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ پہ کلک کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں